أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ سورہ یونس کی 62 اور 63 نمبر کی آیت ہے. اس میں اولیاء اللہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کی علامتیں بتائی ہیں کہ اولیاء اللہ کون ہیں اصل میں. اس کے تعلق سے کل بھی گفتگو چل رہی تھی کہ اولیاء اللہ کی علامتیں کیا ہوتی ہیں. انشاءاللہ آج بھی اس پہ مزید بات ہوگی. تو اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ ایمان والے بندے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کو خوف نہیں ہوتا اور ان کو وہ غمگین نہیں ہوتے. یہ صفتیں تو یہاں پر آئی ہیں اور دیگر مقامات پر بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوئی کہ اولیاء اللہ کی صفتیں کیا ہوتی ہیں. جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے کچھ واضح فرمایا کہ میرے بندوں میں سے وہ بندے ایسے جو میری یاد کے ساتھ ان کی یاد آ جائے، اور جب ان کو یاد کرو تو میں بھی ان کو یاد آ جاؤں، میری یاد ان کے دل میں آ جائے. اور جب ان کی محفل میں بیٹھو تو دنیا کی فکریں کم سے کم ہو جائے اور اللہ کا ذکر اس میں بڑھ جائے. یہ ایک علامت ان کی حدیث قدسی میں بتائی گئی. اور ایک حدیث میں ایک بات آئی کہ وہ بندے جو اولیاء اللہ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور ڈر کر اس کے احکامات کو ہر حال میں ہمیشہ اس کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اس کے احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کی زبانیں تربتر رہتی ہیں. یہ بھی ان کی علامت بتائی گئی. اور یہاں پر 4 باتیں ان کے تعلق سے فرمائی گئی کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہوتا اور وہ ایمان والے متقی اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں. تو اس پر جو ہے کل تفصیل سے بات ہو چکی ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ نفلی عبادات کرتے کرتے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ وہ مجھ سے سنتا ہے، اور پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں کہ وہ پکڑتا ہے اور چلتا ہے تو مجھ سے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. اس کی طبیعت شریعت بن جاتی ہے اور شریعت طبیعت بن جاتی ہے. گناہ کے کاموں سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے اور نیکی اور عبادت اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں اس کو لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے. یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے. اس کا مزاج عین شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے. جو غیر شرعی کام ہے اس کو اچھے نہیں لگتے، خود بخود اس کو بہت برے لگتے ہیں. وہ اس سے گھن کھاتا ہے، وہ نفرت کرنے لگتا ہے غیر شرعی کاموں سے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں اس کو لذت اور مزہ آنے لگتا ہے. اس کی ہر حرکت اور سکون اللہ کی رضا جوئی کے لیے آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں جو ہے ارشاد فرماتے ہیں ولایت خاصہ کے درجات بے شمار ہیں، لامتناہی ہے. ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازم ہے. ہر نبی ولی اللہ ہوتا ہے. اصل میں ولی کے معنی یہی ہے کہ اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے جن کو قرب خاص حاصل ہے. اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں وہ ولی ہے. ہر نبی ولی ہوتا ہے. اس میں سید الانبیاء
نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ولایت میں، اور اس میں سب سے ادنا درجہ صوفیہ کی اصطلاح میں یہ ہے فنا فی اللہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی اس کا دل انسان کا ایسا ہو جائے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خیال اور کوئی کسی کی محبت غالب نہ آنے پائے، غرق ہو جائے، اللہ کی یاد میں اس کا دل ایسا مشغول ہو جائے، یہ سب سے آخری درجہ ہے صوفیہ کی اصطلاح میں۔ سب سے اعلیٰ درجہ تو انبیاء کرام کو اور سید الانبیاء کو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ولایت کا حاصل ہے۔ تفسیر مظہری میں فرمایا گیا کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ غیب کی باتیں بتانے والے اور جن سے کشف و کرامات کا اظہار ہونا ضروری اور شرط ہے، یہ غلط بات ہے اور دھوکہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اولیاء اللہ سے غیب کی باتیں منسوب کی جائے کہ غیب کی باتیں وہ بتانے والے، اور ضروری نہیں ہے کہ ان سے کشف و کرامات کا اظہار بھی ہو۔ ایسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اولیاء اللہ گزر چکے ہیں۔ مستند کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین مستند اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن کو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، اس سے زیادہ مستند اور کون سکتے ہیں؟ اس میں سے کچھ ہی ایسے ہوں گے جن کے ہاتھوں پر کشف و کرامات کا اظہار ہوا، زیادہ تر اکثریت صحابہ کرام کی ایسی تھی جن سے کوئی کرامت کا اظہار نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ہے اللہ کے ولی نہیں تھے، وہ سب کے سب اللہ کے ولی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھوں پر چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ اپنی کرامتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو اس میں تفسیر مظہری میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ غلط بات عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ کوئی اگر اللہ کا ولی ہے تو پھر اس کی کشف و کرامات بھی اس کے اوپر ظاہر ہونی چاہیے اور وہ غیب کی باتیں بھی بتانی چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ لوگ عام طور پر ولی اللہ کو کوئی الگ مخلوق سمجھتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے بلکہ کچھ الگ چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبوت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، صحابیت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کو اپنے پاس سے چنتے ہیں، چنندہ ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے کوئی چاہت سے یا کوئی محنت سے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرات قربانیاں دیے اور ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے، وہ حضرات صحابہ کہلائے، اور وہ دور اب ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی چاہے بھی تو صحابیت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ولایت انہیں امت کا ہر فرد حاصل کر سکتا ہے، اس کو مل سکتی ہے، وہ کوشش کر سکتا ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما سکتے ہیں۔ اس کی علامتیں اور اس کی تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ سب سے پہلے جو ہے ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والا متقی مومن ہونا چاہیے۔ پھر خوف اور غم اس کو نہیں ہوتا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ مستقبل کا خوف، آئندہ آنے والے جو واقعات ہیں، قیامت کی ہولناکیاں، اس کا خوف اس کو بہت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ خدا خوفی کی زندگی گزار چکا ہے، دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزار چکا ہے، اس لیے وہاں کا خوف اس کو کم ہو جاتا ہے نسبتاً دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ اور جو کچھ دنیا میں اس کو حاصل نہیں ہوا ہے، لذتیں وغیرہ، دنیا کی دیگر چیزیں، تو اس پر وہ غمگین نہیں ہوتا، اس پر وہ افسردہ نہیں ہوتا یہ سوچ کر کہ مجھ کو وہ مطلوبہ چیزیں نہیں ملی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ وہاں پر وہ خوش اور راضی اور مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کی عطاؤں پر۔ اور پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف اللہ اللہ ہی ہوتا ہے، کوئی خیال اس کے دل میں غالب نہیں آ سکتا، کسی کی محبت غالب نہیں آ سکتی۔ تو یہ دنیا میں جو شب و روز محنت کر کے قربانیاں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے ایمان اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی جو گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ولایت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ولایت کا درجہ کسی کو بھی مل سکتا ہے، کوئی پکے مومن متقی پرہیزگار کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف آسمانوں میں ہے، اس کو زندگی ہی میں ہی حاصل کرنا پڑتا ہے، زندگی ہی میں ولایت ملتی ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ مرنے کے بعد قبروں پر قبے بنا کر، گنبدیں بنا کر، اور اس کے اوپر غلاف چڑھا کر، یا جو ہے یعنی زندگی میں جو لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہوئے
یا لامبی لامبی ٹوپیاں پگڑیاں باندھتے ہوئے، تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے دیکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ظاہری ہیں، ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ظاہر اور باطن دونوں اللہ کی رضا جوئی کے لیے جس کا لگ جاتا ہے تو پھر اس کا ظاہر خود بہت اچھا ہوتا ہے اور باطن پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ولایت کے لیے ضروری نہیں اور کافی نہیں ہے، اور یہ شرط نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد کسی کے تعلق سے کہہ دینا، اس کا سالانہ عرس منانا، اور پھر اس کے تعلق سے جو ہے کئی ایک جو لغویات ہوتے ہیں وہ سب کر کے اس کو ڈکلیئر کر دینا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں، جس کے تعلق سے کہ واقعی میں اس نے اچھے کام کیے ہیں، تو اس کو ولایت کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کو ولایت کا درجہ عطا نہیں کر سکتا۔ تو عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے، ان کا حلیہ دیکھتے ہوئے ان کو اولیاء اللہ سمجھنے لگتے ہیں، یا ان کے مرنے کے بعد ان کی خبروں پر غلاف چڑھا کر، ان کی گنبدیں بنا کر ان کا عرس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ ان کا کیا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، تو کوئی اس کے تعلق سے یہ فیصلے نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے اس تعلق سے بات کرنے کے سلسلے میں۔ تو بتانا یہ ہے کہ کوئی اگر غیر شرعی کام کرتا ہے، ترک نماز کا عادی ہے، اس قسم کی مجرمانہ حرکتیں کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اگر آسمانوں میں اڑتا ہوا نظر آئے، پانی پر چلتا ہوا نظر آئے، تو بھی وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، بلکہ وہ شیطان ہے جو شعبدہ بازی کر کے دکھا رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ایسی چیزیں کرامت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ پہ چاہے وہ چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھوں پر بھی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو، تو کیا وہ اللہ کے ولی ہو گئے؟ اللہ کے ولی کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایمان والے بندے ہوتے ہیں اور شریعت کو کے اوپر چلنے والے بندے ہوتے ہیں، متبع سنت ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں سے پیار اور محبت کرنے والے۔ اس کی پہچان اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے سورہ آل عمران 3 پارے میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم کو اللہ سے محبت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونِي فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو میری اتباع کر لو۔ یعنی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ محبت کا اظہار کس طریقے سے کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے گریز کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں سے پیار نہیں کرتا، اور پھر دعویٰ تو ہے، تو پھر وہ دعویٰ جھوٹا اور کھوکھلا دعویٰ ہے۔ اور اگر واقعی میں سچا دعویٰ ہے تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگا دینا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرمائے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں وہی اللہ کا ولی ہے۔ تو اس میں محبت کی کسوٹی اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دی کہ یہ چیز کا اظہار ہونا چاہیے، شب و روز آپ کی زندگی سے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ آپ کیا واقعی میں سنتوں سے پیار کرنے والے ہیں؟ صبح سے شام تک کیا آپ لگے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنے کے سلسلے میں؟ محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں؟ یہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنا محاسبہ آپ کر لیجئے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کس درجے پر ہیں اور کس راستے پر جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس میں جو ہے بتا دی گئی اور واضح کر دی گئی کہ اللہ کے ولی کون ہیں۔ اللہ کے ولی تو وہی ہے جو ایمان والے بندے ہیں۔ یہاں پر اولیاء کا جو استعمال ہوا ہے وہ ولی کی جمع ہے۔ اولیاء اللہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو قرآن میں اور احادیث میں جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، جو ایمان والے اور تقوی پرہیزگاری والے بندے ہوتے ہیں۔ لیکن لوگ اولیاء اللہ کو کچھ کا کچھ سمجھے ہیں۔ کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں ایسے دکھنے والے، ایسا ظاہر ہونے والے ولی ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ ایسے رسومات کر دینے سے وہ اللہ کے ولی بن جائیں گے، لیکن اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس نے صوفیانہ اور زاہدانہ طرز زندگی گزاری ہو، اور ولی کے بارے میں اس گروہ کا تصور یہ ہے کہ اسے عالم میں تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو تصرف کا اختیار ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تصرف کا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا ہے،
ساری تصرفات بذات خود اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ چنانچہ تصرف کے اعتبار سے انہوں نے اولیاء کی درجہ بندی کی ہے، اور غوث، قطب، ابدال جیسے القاب ان کے لیے تجویز کیے ہیں۔ پھر ان کی طرف ایسی ایسی کرامتیں منسوب کر دی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جھوٹی سچی کرامتیں ان کے تعلق سے مشہور کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کو اپنے کاروبار کو چلانا ہے، دکانوں کو چلانا ہے۔ اولیاء کے بارے میں یہ گمراہ کن تصور جس چیز نے پختہ کر دیا ہے وہ ان کی پختہ خبریں ہیں اور درگاہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر شخصیت پرستی بزرگوں سے عقیدت کے نام پر آ گئی، اور شرک، نظر و نیاز، ان سے منتیں مرادیں ماننے کے نام میں جو ہے آ گیا، شرک بھی آ گیا، اور شخصیت پرستی، جو آبا پرستی، یہ ساری چیزیں اسلام نے حرام کر رکھی ہے کہ کسی کی بھی شخصیت سے جو ہے متاثر ہو کر اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ آج انہیں بزرگوں کے نام پر کیا جاتا ہے، اور پھر شرک بھی اندر گھس گیا اس کے نام پر کہ ان سے منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں، جیسا کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جا بجا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیتوں کو جو ہے آپ لکھا ہوا دیواروں پر، قبروں کے پاس، درگاہوں کے پاس لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو آخر اس کا کیا مطلب ہے لکھنے کا وہاں پر؟ یہ کیوں لکھا جاتا ہے وہاں پر؟ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں لوگ وہاں پر یہ لکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ میرے دوست تو وہ ہیں جن کو خوف اور غم نہیں ہے، اور جو ایمان والے اور متقی پرہیزگار بندے ہیں۔ تو کیا لوگ وہ صاحب خبر کو کے تعلق سے یہ مشہور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ کیا کسی کے کہنے سے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہیں، انہوں نے زندگی اپنی کیسی گزاری ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر جو لوگ جو یہ کہتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے اوصاف ہیں اولیاء اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ یہ اوصاف کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ جا بجا اس کو لکھ کر چھوڑ دیا جائے اور آیتوں کا احترام نہ ہو، کہ دیگر یعنی ایسے ایسے مقامات پر لکھ دیا جائے جس سے جو ہے اس کا احترام ختم ہو جاتا ہو، اس کا تقدس ختم ہو جاتا ہو۔ اور پھر جو ان کے جھوٹے عقیدت مند ہیں، وہ جو بھی ہیں اللہ کے ولی ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے جو جھوٹے عقیدت مند ہیں ان کا حال کیا ہے دیکھیے، وہ تو جو ہے ترک نماز کے عادی، جھوٹ، لوٹ، کھسوٹ، مال حرام کمانے میں آگے آگے جانے والے، رشوت اور سود کھانے والے، یہ سب چیزوں کے مجرم، یعنی وہ جو ہے اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا آخر؟ ان کو کیا ضرورت پڑتی ہے اس کی آیت کی؟ یہ آیت کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے لیے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، ایمان لا کر تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہوئے ان میں یہ اوصاف جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو ولایت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، کسی کے کہنے پر یا کسی کی خواہش پر نہیں۔ اور جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ ان کا کاروبار ہے، جو اس قسم کی حرکتیں بتا کر ان کو مشہور کرا کر جو ہے پھر اپنا کاروبار چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرنا صحیح نہیں۔ اگر واقعی میں وہ عقیدت مند صحیح عقیدت مند ہیں اور واقعی میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلے وہ بزرگ کی، تو پھر چاہیے کہ وہ سنت کی اتباع کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو بدلیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ ابھی موقع ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابھی حیات دے کر رکھی ہے، تو اپنی اصلاح کر کے واقعی میں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے، مرتے دم تک دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا اور ایمان کا۔ جو بھی جو ہے غرغرہ موت سے پہلے سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے توبۃ نصوحا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے، لیکن بشرطے کہ وہ سچے ایمان کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یہ صرف آیتیں لکھ کر یا یہ تماشے کر کے جو ہے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی کسی کو اللہ کا ولی بنا سکتا ہے۔ اللہ کے ولی کی شان تو یہ ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے اس آیت میں اور دیگر آیتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے وہی ان کی جو ہے پہچان ہوگی۔ وہ پہچان اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو الحمدللہ وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، لیکن ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، دل کے حالوں سے واقف تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس میں اس کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔